اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامرہم شورا بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں۔ اور جس ایوان میں آج ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں ایسی اور دوسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پورے پاکستان کا ایک نمائندہ جرگہ بیٹھا ہو۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اسی لیے جب کوئی کرائسس آتا ہے، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو باوجود انتہائی سخت سیاسی اختلافات کے اس ایوان نے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے ہم نیشنل ایشوز پہ اکٹھے ہو کے کام کر بھی سکتے ہیں۔ کہ میرا دوسرا ٹرم ہے اس ایوان میں۔ پچھلی ٹرم میں جب ہم اپوزیشن میں تھے، کچھ ایسے ایشوز جو نیشنل ایشوز تھے اس پہ ہم نے سیاسی اختلاف اپنا ایک طرف رکھا، اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ نہ صرف ہم بلکہ اس وقت کی اپوزیشن کی ایک دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM وہاں موجود تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ہم نے اپنا رول پلے کیا اور اب وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے بھی وہ ایک ریسیپریکیشن آتی ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں اگر آپ کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی بات سنتا ہوں تو جواب میں آپ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی میری حیثیت اور ہستی تسلیم کریں۔ آج اگر میں یہاں سے حکومتی بینچوں سے کھڑے ہو کے 12 یا 13 یا 15 سیٹیں لینے والی ایک پاکستان کی ایک بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام کو یہاں پہ سنتا ہوں، جو ان کا حق ہے، کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، لیکن کیا یہ میرے ان کروڑوں ووٹروں اور لاکھوں ورکروں کی توہین نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کسی نے بٹھایا ہے؟ تو پھر میں آپ سے کیا یہ پوچھوں کہ سن 88 میں آپ کو کس نے بٹھایا، 90 میں کس نے بٹھایا، 93 میں کس نے بٹھایا، 96 میں کس نے بٹھایا، آپ کو 1997 میں کس نے بٹھایا، 2002 میں کس نے بٹھایا، LFO 17ویں ترمیم یاد ہوگی آپ کو، وردی پہ سپورٹ کسی کی یاد ہوگی آپ کو، 2008 میں کس نے بٹھایا آپ کو، 13 میں کس نے بھیجا آپ کو، اور 18 میں پھر آپ لوگ کیسے آ گئے؟ عجیب لوگ ہیں ہم، دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے، بس اختلاف رکھتے تھے۔ آج 2 سال ہو گئے جناب اسپیکر صاحب، آج گلہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نے 40 سال لگا دیے نظام کو تباہ کرنے میں، 2 سال میں عمران خان آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ گلہ کریں، آپ کا حق ہے، آپ اپوزیشن ہے۔ آپ نے پاکستان کے فائنانس کے نظام کو کیوں نہیں بہتر کیا؟ ہم نے تو پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کر دیا تھا، آپ نے ابھی تک وہ ساری تنہائی 100% دور کیوں نہیں کی؟ آپ نے پاکستان کے ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کیوں نہیں کیا؟ کرپشن کو کیوں نہیں آپ نے ختم کر دیا؟ 40 سال ہم نے کرپشن کو لگا دی عام کرنے میں، گلہ آپ کا بنتا ہے۔ لیکن اس پہلے دن جناب اسپیکر صاحب، جب عمران خان صاحب یہاں اعتماد کا ووٹ لے کے یہاں ایز اے وزیر اعظم کھڑے ہوئے، یہاں بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی بات کریں اور دوسری کی سنیں۔ سب سے پہلے تو جمہوریت کی بے خونی ہم اس دن کرتے ہیں جب اس ایوان کے ایک منتخب شخص جو پہلی بار اس ایوان میں نہیں آیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اسپیکر صاحب آپ نے یہاں ایک جوڑ کے رکھنے کا رواج ڈالا، کوئی 2/3 اکثریت ہماری نہیں ہے یہاں پہ، ہم نے 2/3 اکثریت کی حکومتوں کو ان بڑے بڑے جہازوں کو ڈوبتے دیکھا۔ ایسے حالات میں جب یہاں پہ ایک تگڑی اپوزیشن موجود ہے، میں آپ کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا سوال آپ سے جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ نے تو اس ایوان کو چلایا۔ میرا اپنے ان دوستوں سے سوال یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی یاد ہوگا، میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا اسد صاحب، اور میں خوش ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان لیڈرشپ جمعیت کی بھی یہاں پہ آ رہی ہے، لیکن آپ بڑے مولانا صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے توقع کیجئے، ان سے سوال کیجئے، یہاں پہ ایک شخص ایک سیٹ لے کے آیا ہوا تھا، ایک الیکشن ہارنے کے بعد سن 96 میں، 2002 میں ایک ایمان کا ٹکڑا یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوتا تھا،
کبھی وہ جھکا نہیں کسی کے آگے. میں دعوے سے کہتا ہوں اور میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں اس پہ آپ کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں پچھلے 150 سال میں جو بڑی تحریکیں چلی ہیں, اس میں تحریک ریشمی رومال بھی ہے, تحریک پاکستان بھی ہے, تحریک آزادی کشمیر آج تک چل رہی ہے. اس زمانے کی کانگریس نے بھی ایک تحریک چلائی, گاندھی ایک بڑا لیڈر تھا, محمد علی جناح صاحب نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی. لیکن پاکستان بننے کے بعد میں دعوے سے کہتا ہوں اس پاکستان میں عوام کے حقوق کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, انصاف کے نظام کے لیے لوگ چور دروازوں سے آئے. کسی نے 1 سال جدوجہد کی, پارٹی بنائی, کس نے 2 سال جدوجہد کی, پارٹی بنائی, کسی نے فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کے مقابلے میں ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی پارٹی بنائی. کوئی جو ہے سن 85 میں فائنانس منسٹر بننے کے بعد ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنا. ایک آدمی جو 22 سال رگڑا کھانے کے بعد یہاں پہ پہنچا ہے, جس نے 1 سیٹ سے حکومت بنائی, اس آدمی کا نام عمران خان ہے. سکسیس سٹوری ہے. تو آپ پہلے دن تو عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی, پہلے دن تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے آپ کو ابھی اعتراض ہے. اس دن نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جنرل نہیں ہے تو جناب اسپیکر صاحب, یہ پاس ہی ایک بہت بڑا ایوان ہے جس کی ہم سب قدر کرتے ہیں. میں تو چونکہ خود کالے کوٹ کا پہننے والا ہوں, خود وکیل ہوں, اس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ ایک پٹیشن لے کے جاتے, جس طرح عمران خان صاحب گئے. ہم آئینی لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, آئینی جدوجہد پہ اور عدالتی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. آپ وہاں جاتے پٹیشن ڈالتے جس طرح عمران خان صاحب نے ڈالی. لیکن جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب, آپ کے اور ہمارے بیچ میں اختلاف کیا ہے؟ آپ بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس کے ہم ماننے والے ہیں. آپ بھی اسی مسجد ممبر سے وہ بات کرتے ہیں جو آپ مسجد ممبر سے کرتے تھے. جناب اسپیکر صاحب, عمران خان نے وہ بات جو مسجد ممبر سے ہوتی تھی, عمران خان نے ملک کا وزیر اعظم ہو کے وزیر اعظم کی سیٹ آج وہ بات کر رہی ہے جو ممبر اور مسجد سے ہوتی تھی. جناب اسپیکر صاحب, آخری بات سن لیں. مدینہ کی ریاست کی بات 1500 سال پرانی ہے. آج آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک میٹنگ سے میں مراد سعید صاحب اٹھ کے آئے جہاں عمران خان صاحب نے یہ بات کی, ہم صحیح معنوں میں اس ملک کو تب مدینہ کی ریاست بنا سکیں گے. مولانا صاحب سنیں اس بات کو. عمران خان نے اس میٹنگ میں, خان صاحب نے کہا, جب اپنے بچوں کو سیرت النبی ہم پڑھا سکیں, اور 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی لازمی کرنے کی بات کی انہوں نے. اسی ایوان سے 70 سال بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے, آپ کی اس حکومت نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد منظور کی. یہ آپ ہی کا ایجنڈا ہے اور ہم سب نے مل کے کیا. اسی ایوان سے یہ قرارداد بھی منظور ہوئی جو ہم سب کی اور آپ کی اور ہماری اکٹھا ایجنڈا ہے کہ تمام فیڈرل یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم ہو. اور اسپیکر صاحب, آپ اس صوبے سے آئے ہیں کہ آپ نے خود وہاں جب ہماری حکومت آئی آپ نے سود کے خلاف قانون سازی اسپیکر صاحب ہماری پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلی بار کی. یہ پاکستان کی اس تحریک انصاف کی حکومت کو اعزاز حاصل ہے کہ لوگ ذکر کرتے ہوئے ڈرتے تھے. میرا عمران خان وزیر اعظم پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تضحیق کو کرتے معاذ اللہ تو مسلمانوں کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے, کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اتنے قریب ہیں. یہ تو آپ کا ایجنڈا جو عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان میں بات کی, وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں تسلیم کریں, ہم تو آپ کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی دوسرے کی بھی بات سن لینی چاہیے. جس ایوان کی آپ بات کرتے ہیں اجلاس کی, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسپیکر صاحب آپ نے خود مختص کیا تھا کہ مولانا صاحب بھی سپیچ فرمائیں گے, سراج الحق صاحب بھی سپیچ فرمائیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سپیچ کریں گے اور شہباز شریف صاحب سپیچ کریں گے. آپس میں وہاں پہ ماحول ایسا ہو گیا جس پہ میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آئیں اس ایوان کو مل کے چلائیں, ہم تیار ہیں چلانے کے لیے. یہاں سینئر ترین پولیٹیشنز موجود ہیں, شاہ صاحب موجود ہیں, یہ ہمارے قاضی صاحب موجود ہیں, یہ بابر روان صاحب یہاں پہ موجود ہیں, سینئر ترین لوگ بکسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہم کوئی, اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کسی شارٹ کٹ سے نہیں آئے, بڑے لوگ آئے. 20 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان اس ایوان میں وزیر اعظم پاکستان بنا. سر جی یہ رپورٹس پیش کرتے, بالکل آپ کا رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں.
آپ کا رپورٹ میں سر ایک منٹ آپ رپورٹ پیش کرتے ہیں. آپ اپنا رپورٹ جو ہے نا یہ پی سی کی رپورٹ ہے موو کروا لیں پلیز. ایک منٹ جی پلیز, یہ ایک منٹ جی پلیز. رانا تنویر صاحب پلیز. Speaker sir, I beg to move that the reports of Public Works Committee for the years 1985